مارچ کے شروع میں گیری کونل نے خطرہ مول لیا جب انہوں نے ریاست میری لینڈ کی مونٹگومری کاؤنٹی میں ایک ہیئر سیلون قائم کیا۔ ان کا کام چلنا شروع ہوا ہی تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے کاروبار بند کرنے کی ہدایات آ گئیں۔ اب جون کے اوائل میں بندش میں نرمی کی گئی تو انہوں نے سیلون کو دوبارہ کھولا، مگر گیری کی مشکلات کم نہیں ہوئیں۔ 2.5 ماہ سے میں کرایہ ادا نہیں کر سکا، فون کے بل نہیں دے سکا، سب کچھ الٹ پلٹ گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے اقلیتی آبادی کو زیادہ متاثر کیا ہے۔ سیاہ فام اور ہسپانوی نژاد امریکیوں میں بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے اور سفید فاموں میں قدرے کم ہے۔ نیشنل بیورو آف اکنامک ریسرچ کے مطابق سیاہ فام امریکیوں کے کاروباروں کو خصوصاً نقصان پہنچا ہے جو 41% ہے۔ Right now, you have this particular اس وقت کووڈ کے حالات کے باعث سیاہ فام امریکی کمیونٹیز معاشی طور پر بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، کیونکہ انہیں تو پہلے ہی مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک ایسے علاقے میں کاروبار چلانا جو دوسروں کے مقابلے میں پسماندہ ہو، وہاں معاشی مشکلات کے وقت کاروبار کے ناکام ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ when there are economic downturns. ماہرین کہتے ہیں کہ وبا سے نسلی عدم مساوات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ African American businesses come to the pandemic. افریقن امریکن کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہیں، ان میں سرمایہ کاری کافی کم ہوتی ہے، پیسوں کی بچت کم ہوتی ہے، اس لیے انہیں مشکلات کا سامنا کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ Cash and money. امریکہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں ہسپانوی نژاد آبادی میں بے روزگاری 18% کے قریب ہے، جو کسی بھی نسلی گروہ میں سب سے زیادہ ہے۔ I have not had any income since مارچ کے آخر سے لے کر میری کوئی آمدن نہیں ہے اور میں تو بس گزارا کر رہی ہوں۔ اب جبکہ کئی ریاستوں نے کاروبار کھولنے شروع کر دیے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ معیشت کی جلد بحالی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ وسیع پیمانے پر پھیلا ایک سماجی مسئلہ ہے اور میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے بے روزگاری کی ناقابل تصور شرح سے متعلق اعداد سامنے آئیں گے، منتخب حکام کو امداد کے لیے قانون سازی کا ایک اور مرحلہ طے کرنا ہوگا۔ مگر فی الحال گیری کونل کے بقول انہیں یہ سب برداشت کرنا ہے۔ ایک چھوٹے کاروبار کے مالک کی حیثیت سے آپ کو صبر کرنا اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جولی تبو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔